بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی بڑے پیغمبر تھے۔ آپ تقریباً 4000 سال پہلے کے مقام پر پیدا ہوئے جو اب عراق میں ہے، اور وہاں آپ نے دعوتی کام شروع کیا۔ تو وہاں کے لوگ چونکہ مشرک تھے، چیزوں کی پرستش کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ توحید کا تھا، ایک خدا کی ورشپ کا تھا۔ تو وہاں کے لوگ حضرت ابراہیم سے ناراض ہو گئے، اور جو بادشاہ تھا نمرود وہ بھی سخت ناراض ہو گیا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، لکڑیوں کا ایک بہت بڑا پائل تیار کیا گیا، آگ جلائی گئی، اور حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنے کی تیاری کی گئی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اس دنیا میں میں ایک اکیلا شخص ہوں جو تیری عبادت کرتا ہے، تو تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے کسی بھی فرشتے کو بلاؤ، وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے فوراً آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا کہ اے اللہ، میں اس زمین میں اکیلا ہوں اور تو آسمان میں اکیلا ہے، تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جا، اور تو بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو اوپر سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ تو وہ آگ جو دہک رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ پرانے زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی جس کو منجنیق کہتے تھے۔ پرانے زمانے میں جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، ان کی آرمی میں یہ ہوتی تھی، یہ مشین کے طور پہ ایک لکڑی کی مشین ہوتی تھی، اس سے ایرو یا پتھر یا بارود وغیرہ پھینکا جاتا تھا دشمن کی طرف۔ تو اس مشین پہ رکھ کے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وقت کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ تو وہ آگ جو دہک رہی تھی وہ اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور آج بھی جو شخص خدا کے مشن کو اپنا مشن بنائے گا، خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا، قرآن کے میسج کو لوگوں تک عام کرے گا، اس کی بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو مجھے یہ دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ دراصل اسلام کا یہ تصور ہے، قرآن سے ہمیں یہ کانسیپٹ، یہ تصور ملتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک ٹیمپریری پیریڈ کے لیے آیا ہے، ایک مختصر پیریڈ ہے، 100 سال یا 50 سال جو بھی انسان کی زندگی ہے وہ ایک ٹیمپریری لائف ہے، اور جو اس کی بڑی زندگی ہے، جو ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ موت کے بعد کی زندگی ہے، جس کو ہیر آفٹر کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں۔ تو اس دنیا میں انسان ٹیسٹ پر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ ہر آن انسان کو واچ کر رہے ہیں، اس کا ایکشن، اس کی انٹینشن، اس کی ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کا بول، ساری چیزیں جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہماری انٹینشن ہے، وہ ساری چیز اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ بنا رہا ہے، اور موت کے بعد اسی ریکارڈ کے مطابق ڈے آف ججمنٹ میں اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو ریوارڈ دیا جائے یا پنشمنٹ دیا جائے۔ تو یہ تصور آخرت کا اسلام سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کے مطابق انسان جب اس کی موت ہوگی تو پھر
ڈے آف ججمنٹ واقع ہوگا، قیامت آئے گی، پھر میدان حشر ہوگا، تو اس دن دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا۔ تو اس بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہا کہ اے اللہ تو مجھے بتا دے، مجھے دکھا دے کہ انسان دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے، لیکن بس میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے یہ بات دکھا دے کہ کیسے تو انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو، یعنی ٹیم کر لو۔ جیسے پرندے ہوتے ہیں، یہ جانور ہوتے ہیں، ان کو ٹیم کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کے کہنے پر وہ کچھ کریں یا آپ بلائیں تو وہ آ جائیں، جیسے ڈاگز ہیں یا کیٹ ہے، یا سرکس میں آپ دیکھتے ہوں گے جانور ہوتے ہیں، شیر، بھالو، ہاتھی، جو اس کا ماسٹر ہوتا ہے اس کے اشارے پر کام کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹیم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 پرندے لو اور ان پرندوں کو ٹیم کر لو، یعنی ہلا لو، تو اور پھر ان 4 پرندوں کو، 4 برڈز کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، الگ الگ پہاڑیوں پہ بیٹھا دو، اور پھر ان کو تم بلاؤ، تو وہ 4 تمہارے پاس بیک وقت آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کو ٹیم کیا اور الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھا، بیٹھا دیا، اور پھر ان کو بلایا تو وہ سارے آ گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے آج بھی، جو لوگ ڈاگ یا اور اینیملز وغیرہ یا برڈز وغیرہ پالتے ہیں تو ان کے اشارے پہ وہ جانور یا پرندے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سمبولیکلی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائی کہ دیکھو جس طریقے سے پرندے تمہارے پاس آ گئے جب تم نے ان کو بلایا، اسی طریقے سے جب میں انسانوں کو بلاؤں گا، ان کی روحوں کو بلاؤں گا، ان کی سول کو بلاؤں گا، چونکہ وہ انسان کی جو روح ہے، انسان کا جو وجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ دوبارہ بلائے گا تو وہ سب اسی طریقے سے واپس آ جائیں گے۔ یعنی جو یہ ہیر آفٹر کی باتیں ہیں، اس کو سمجھنا بالکل اس طریقے سے 2 اور 2 4 کی طرح سے ممکن نہیں ہے، لیکن اس طرح کے کچھ اشارات قرآن میں ہمیں ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے موت کے بعد کی زندگی ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، ہیر آفٹر ہے، اور کیسے آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کا حساب و کتاب کرے گا۔ تو ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت ہوگی، جب سارے انسان ختم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہوگا۔ ڈے آف ججمنٹ میں سارے انسان اکٹھا ہوں گے، پوری ہیومینٹی، آدم علیہ السلام سے اور آخری وقت تک جو انسان پیدا ہوگا، سارے انسان ڈے آف ججمنٹ میں جمع ہوں گے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ اس وقت لوگ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، یعنی 3 گروپس ہوں گے لوگوں کے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور السابقون۔ سابقون وہ لوگ ہوں گے جو آگے والے ہوں گے، یعنی جو بہت ہی رائچیس لوگ ہوں گے، جو پروفیٹس اور صحابہ اور جو بہت ہی اچھے رائچیس لوگ اس دنیا میں رہے، جنہوں نے اپنے فریڈم کا مس یوز نہیں کیا، جنہوں نے لوگوں کو تکلیف نہیں دی، جو وائلنس پر نہیں چلے، جنہوں نے نان وائلنس کو پسند کیا، جنہوں نے پیس کو پسند کیا، جن کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں رہی، ان کو قرآن میں کہا گیا ہے سابقون، یعنی آگے والے۔ تو ایک گروپ ہوگا سب سے آگے، پھر 2 گروپ پیچھے ہوں گے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ تو جو آگے والا گروپ ہوگا، جس کے لیے سابقون کا لفظ قرآن میں آیا ہے، وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ ہوں گے اور پیغمبر ہوں گے اور بڑے اہل ایمان ہوں گے، تو ان کے لیے جنت کے بہت ہی اعلیٰ مقام ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور ایسے ہی جو دوسرا گروپ ہوگا اصحاب الیمین، رائٹ ہینڈ والے، وہ بھی اہل ایمان کا گروپ ہوگا، بلیورز کا گروپ ہوگا۔ اور جو تیسرا گروپ ہوگا وہ اصحاب الشمال، یعنی لیفٹ ہینڈ والے، وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں فریڈم
جن کو دیا گیا اور انہوں نے اپنی فریڈم کا مس یوز کیا، وائلنس کیا، کرپشن کیا، لوگوں کو تکلیف دی، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جگہ نہیں پائیں گے۔ پھر جن لوگوں کا جنت کے لیے فیصلہ ہوگا، قرآن میں آتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی قرآن میں آتا ہے کہ 4 طرح کے لوگ ہوں گے جنت میں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیین کے معنی پروفٹس، جو پیغمبر گزرے ہیں۔ قرآن میں صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اور الصدیقین، صدیقین وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اسلام پیش کیا گیا اور انہوں نے فوراً اس کو مان لیا، یعنی صحابہ۔ حضرت ابوبکر کا لقب صدیق اسی لیے ہے کہ جب پروفٹ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً کسی ہیزیٹیشن کے بنا فوراً تسلیم کر لیا۔ یعنی صدیقین جو لوگ ہوں گے وہ صحابہ ہوں گے جنہوں نے اسلام کو اسی وقت اختیار کر لیا جب پروفٹ نے ان کے سامنے اسلام کی باتیں رکھی۔ اور شہداء کے معنی ہوتے ہیں وٹنس، یعنی وہ لوگ جو قرآن کے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں گے، انہیں قرآن میں داعی بھی کہا گیا ہے، یعنی وٹنس اس سینس میں کہ آخرت میں یہ لوگ گواہ بنیں گے کہ ہم نے ان لوگوں تک قرآن کی باتیں پہنچا دی، تو اس سینس میں وہ شہداء کہلائیں گے یا وٹنس یا گواہ کہلائیں گے۔ اور صالحین یعنی جو نیک اور اچھے اہل ایمان ہوں گے، جو صالح ہوں گے، جو رائچیس ہوں گے، ان کا گروپ۔ تو اس طریقے سے جنت میں 4 گروپس یعنی 4 طرح کے لوگ ہوں گے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پروفٹس اور کمپینینز یعنی صحابہ، اور جو داعی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے میسج کو لوگوں تک پہنچایا، اسلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا، اور صالحین یعنی جنرل جو اہل ایمان کا گروپ ہے وہ وہاں ہوگا۔ اور اس کے بعد قرآن میں آتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ کیسی اچھی رفاقت ہے، یہ کیسی اچھی کمپینین شپ ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں رہنا، پروفٹس کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اور جنہوں نے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور جو اہل ایمان گزرے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا قرآن میں اس کو کہا گیا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیسی اچھی کمپینین شپ ہے یہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے مقامی جگہ پر یعنی میں خدا کے دین کی باتیں، توحید کی باتیں، ایک اللہ کی پرستش، ایک خدا کی عبادت کی باتیں لوگوں کو بتائی، لیکن وہاں کے لوگوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ لوگ اتنے خلاف ہو گئے، ان کے فادر جن کا نام آزر تھا وہ بھی خلاف ہو گئے، اور ان سب لوگوں نے چاہا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد ملی اور وہ اس آگ سے بچ گئے۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کے شہر میں ان کی دعوت، ان کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے لوگوں تک، تو پھر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اب سے کسی اور مقام پر جائیں گے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا، سے وہ نکلے۔ جب وہ سے نکلے بیبیلون کے لیے، تو ان کے ساتھ صرف ان کے بھتیجے جن کا نام لوط قرآن میں آتا ہے، وہ بھی ایک پیغمبر تھے، بائبل میں لوٹ آیا ہے ان کے لیے، تو ان کے نوجوان بھتیجے لوط ان کے ساتھ تھے، صرف لوط نے ان کا ساتھ دیا، اور باقی کوئی شخص کا ایسا نہیں تھا کہ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے دعوتی مشن میں ان کے ساتھ آگے جاتا۔ تو حضرت ابراہیم سے نکلے اور بیبیلون گئے۔ بیبیلونیا کا شہر تھا، راجدھانی تھی، اور بیبیلونیا میسوپوٹیمیا کا ایک ملک تھا
بیبیلون ایک بہت ہی قدیم شہر تھا، اینشنٹ سٹی. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، وَبِبَابِلِ ہاروت و ماروت. اور کہا جاتا ہے کہ جو سویلائزیشن کی شروعات ہوئی ہے وہ بیبیلون سے ہی ہوئی ہے، یعنی جو تمدن کی شروعات ہوئی ہے وہ بیبیلون سے ہی ہوئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیبیلون گئے، ار سے بیبیلون کے لیے سفر کیا اور وہاں کچھ دنوں رہے، وہاں خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ایک خدا کے بارے میں لوگوں کو بتایا جسے قرآن میں توحید کہا گیا ہے. اور کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد وہ بیبیلون سے نکلے اور ہاران گئے. ہاران دراصل اب ٹرکی میں ہے، اس وقت بیبیلونیا کا ہی حصہ غالباً تھا، وہ میسوپوٹیمیا کا ہی حصہ تھا. تو ہاران جو کہ اب ٹرکی میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاران پہنچے اور وہاں انہوں نے تبلیغ کی، دعوت کا کام کیا. تو ہاران ایک بہت ہی قدیم شہر تھا، اور خاص طور سے یہ اس چیز کے لیے مشہور ہے کہ سب سے پہلے، یعنی بغداد سے بھی پہلے، جو ٹرانسلیشنز یونانی زبان سے عربی میں ہوئے، یعنی گریک سے عربک میں ہوئے، وہ ہاران میں شروع ہوئے. یعنی اس زمانے میں جو کتابیں ہوتی تھیں، جو علم تھا یونانی زبان میں، گریک میں، وہ اس کے ٹرانسلیشنز بغداد میں ہوئے. لیکن اس سے بھی پہلے ہاران میں یہ کام شروع ہوا، یعنی ایسٹرونومی، میڈیسن اور میتھمیٹکس کی جو بکس تھیں پرانے زمانے کی، ان کا ٹرانسلیشن عربک میں ہوا. اور جابر بن حیان جو کہ بہت ہی معروف سائنٹسٹ تھے، بہت ہی فیمس سائنٹسٹ تھے اپنے زمانے کے، وہ ہاران میں پیدا ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاران میں کچھ عرصے قیام کیا، کچھ عرصے وہاں رکے اور وہاں لوگوں کو خدا کے بارے میں بتایا، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور پھر وہاں سے آپ نکلے اور الیپو گئے. الیپو اب سیریا میں ہے اور اس کو عربی میں حلب کہتے ہیں. بہت ہی تاریخی شہر ہے اور کئی بڑی سویلائزیشنز جیسے گریک، بیزنٹائن، ایوبی، مملوک، ان سب سویلائزیشنز کا مرکز رہا ہے. آج بھی حلب میں یعنی الیپو میں ایوبی ڈائنسٹی یعنی پیلسٹائن. تو آپ الیپو سے نکلے اور پیلسٹائن کی طرف آپ نے سفر کیا اور آپ جیروسلم پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام الیپو سے جیروسلم پہنچے اور وہاں کچھ عرصے انہوں نے قیام کیا. جیروسلم ایک بہت ہی قدیم شہر ہے. 11ویں سینچری BC میں حضرت داؤد علیہ السلام یعنی ڈیوڈ نے جیروسلم میں حکومت کی تھی اور وہاں دیوار بنوائی تھی. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی سولومن نے وہاں حکومت کی اور وہ شہر کے چاروں طرف دیوار بنوائی. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب عمارتیں بنوائی تھیں تو ان کی ہیلپ جن نے بھی کی تھی، یعنی جن ہوتے تھے ان کے پاس جو کنسٹرکشن وغیرہ میں ہیلپ کیا کرتے تھے. حضرت عمر کی خلافت میں جیروسلم فتح ہوا اور اسلامی خلافت کا حصہ بنا. اس زمانے میں حضرت عمر نے مدینہ سے جیروسلم کا سفر کیا تاکہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے نیگوسیشنز کریں. تو حضرت عمر جیروسلم پہنچے اور وہاں پہنچ کر ایک چرچ میں آپ نے بات چیت کی ایک پادری سے. تو اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو پادری نے کہا کہ آپ یہیں چرچ میں نماز پڑھ لیجئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں باہر جا کے نماز پڑھوں گا تھوڑے فاصلے پہ. چونکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ بعد کے لوگ آئیں گے، بعد میں جب مسلمان آئیں گے یہاں تو کہیں گے یہاں عمر نے نماز پڑھی ہے اس لیے ہم یہاں مسجد بنائیں گے. اور ایسے ہی ہوا. بعد میں جب مسلمان آئے تو انہوں نے ٹھیک اس جگہ مسجد بنائی جہاں حضرت عمر نے چرچ کے باہر نماز پڑھی تھی. وہ مسجد آج بھی ہے واقع اور اس کو مسجد عمر کہا جاتا ہے.
تو جیروسلم کا یہ حصہ جسے اولڈ سٹی کہا جاتا ہے، اولڈ جیروسلم کہا جاتا ہے یا ایسٹ جیروسلم کہا جاتا ہے، وہ آج بھی تقریباً اپنے اوریجنل فارم پر محفوظ ہے، یعنی 3000 سال سے اس حصے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ اور جب ایک شخص وہاں جاتا ہے تو اس کو پیغمبروں کی تاریخ یاد آتی ہے، یعنی یہ وہ حصہ ہے یہاں جہاں بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس۔ تو یہ سارے بڑے پیغمبر اسی علاقے میں پیدا ہوئے اور اسی علاقے میں انہوں نے خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اور آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے کیسے اس زمانے میں مکے کے لیے سفر کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔